بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک بوڑھے شخص کی جو 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا صبر کرتا رہا۔ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو کہ اسے بری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ باہر آیا، گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں محنت مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی اور آنکھیں آ گئیں۔ کل رات اور دن سے بھوکا تھا، آج بھی وہ بنا کھائے ہی آ گیا۔ آج دن بھی وہ روزے سے تھا، پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ ایمان کی حالت میں موت آ جائے اور وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے۔ انہی سوچوں میں گم مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سانپ کی دم ہو، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ پھر ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے، سخت حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و بے حرکت پڑی ہے۔ اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی ماری لیکن وہ جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو وہ ایک تجوری نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، اعصاب میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، جیسے جوانی لوٹ آئی ہو۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی خوشی میں پاگل ہو رہا تھا کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی کہ یہ مال تیرا تو نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کا ہے جو کھو گیا ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد یہ مال اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل حقدار نہ ملے۔ 1 سال کا انتظار اور رات کی بھوک کی شدت کا تصور کیا تو طاقت جواب دے گئی۔ پھر خواہش جاگی کہ اگر میں 1 سال تک زندہ نہ رہا تو میری بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ سوچا تھیلی کو ادھر ہی رکھ دیں اور آزمائش میں نہ پڑوں، لیکن بذات خود دانا اور عقل مند انسان تھا، جانتا تھا گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، دوبارہ رکھ دیا جائے تو پھر سے میں ذمہ داری رکھنے والے کی ہوتی ہے۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کمپٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ خیال آتا ہے کہ گرا ہوا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، کیا جاتا ہے، بھوکی بیٹھی بیوی اور بیٹیوں کو کھانے کو مل جائے گا، ارے طاقت ہوئی تو پھر سے مال جھکا دیں گے اس کا، اور اگر سارا مال نہ لٹایا تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے اس کے پاس کون سا صرف یہی مال ہونا ہے۔ پھر دوسری طرف خیال پیدا ہوا، اے انسان، امانت میں خیانت نہ کر، صبر کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ وہ اصل مالک کے ملنے تک ہم یعنی گھر رکھنے چلا گیا، چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا
تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث، ارے کیسے آ رہے ہو، کیا لائے ہو؟ جواب میں کہا، کچھ نہیں۔ بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی بھی نہ تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی چیز ہے، لیکن کیا ہے بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی مگر ابو غیاث کی طرح صبر شکر والی نہ تھی۔ جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ، کیونکہ ہم لاچار اور غریب ہیں، اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو غیاث، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تم نے اس کو ہاتھ بھی لگایا ہے یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر کوئی حلال طریقے سے کچھ درہم حاصل کر سکوں۔ وہ حرم کی طرف چل دیا تاکہ اس کے اصل مالک سے مل کر کوئی دینار حاصل کیا جا سکے۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر طبری جو زیر تعلیم تھا۔ طبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی گم ہو گئی ہے، اسے واپس کریں، اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ بوڑھا بزرگ اٹھا جو کہ محمد بن جعفر کے معنی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک پسماندہ ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ کی تھیلی شاید کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل گئی ہو، آپ انعام کا اعلان کریں جسے سن کر وہ آپ کو واپس کر دے۔ خراسانی بولا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار۔ اس نے کہا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ طبرانی کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ تھیلی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بوڑھا بزرگ ایک خستہ حال جھونپڑی میں داخل ہوا۔ لبابہ کہاں ہے؟ لبابہ نے کہا، حاضر ہوں۔ ابو غیاث نے کہا کہ میں نے تھیلی والے انسان کو دیکھا ہے، وہ اپنی تھیلی تلاش کر رہا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ آپ اس پر انعام رکھ دو، 100 دینار، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم اسے تھیلی واپس کر دیں۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہم نے تمہاری ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارے ہیں، تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ساس ہے۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، تم ان سب کے واحد کفیل ہو، تم نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تمہارے سامنے رکھا ہے، تم اس کو کیوں گنوا رہے ہو؟ کیا اللہ تم سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ طبری کہتے ہیں، میں نے بوڑھے ہی کے چہرے کو غور دیکھا کہ اس کا دل غمگین 4 بیٹیوں اور لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا، وہ خود کو کھوکھلے بدن میں سانسیں لے رہے تھے۔ دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، 50 سال صبر سے گزار دیا ہے، اب جب ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن میں ختم کر دوں، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے۔ میں واپس چلا گیا۔ مغرب ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت روزہ افطار کرنے لگا۔ ادھر لوگ عمدہ خانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، انہیں تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک جو دو سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے نہیں فرض کیے تھے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک سہنے پر مجبور بھی ہیں، ان کی بھوک پر غور کر کے اللہ کے اپنے اوپر بھی بے پایا احسانات کا شکر ادا کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانے کھا کر پیٹ بھر کے مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑھتا رہا، اور پھر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور رزق تقسیم کرنے والا ہے، اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دی اور کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچوں میں تقسیم کر دیے۔
تبریک کہتے ہیں کہ خراسانی پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا کہ میری 1000 والی تھیلی واپس کر دیں تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بزرگ پھر اس سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب ہو گیا ہے، وسائل زندگی بہت کم ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے اور وہ انعام کے لالچ میں تمہیں واپس کر دے۔ چلو 100 کا نہیں تو 10 دینار کے انعام کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میرا اور تھیلی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو وہی خراسانی حرم میں صدا لگا رہا تھا اور بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تم نے 100 دینار دینے سے انکار کر دیا، پھر تم نے 10 دینار انعام دینے سے بھی انکار کر دیا۔ آج 1 ہی دینار دینے کا ہی اعلان کر دے، شاید وہ تھیلی تمہیں واپس مل جائے۔ ہو سکتا ہے اٹھانے والا تمہیں 1 دینار کے انعام کی لالچ میں تھیلی واپس کر دے۔ خراسانی نے کہا نہیں، بلکہ میں قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا، ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، چلو سارا نہ صحیح تو 1 ہی دینار رکھ لوں کہ بھوکی ننگی بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن ایمانی جذبہ پھر جاگ اٹھا اور قیامت کے دن کے خیال سے ڈر گیا۔ اس نے خراسانی سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ طبرانی کہتے ہیں، میں بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں گھر کے دروازے تک پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا، اس کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اس بوڑھے بزرگ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور خراسانی نوجوان سے کہا، کیا یہی تمہاری تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا منہ کھول دیا اور دینار دامن میں پلٹے، گنے تو پورے 1000 دینار تھے اور اس کی بیٹیاں سوراخ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے بھوکا روٹی کی طرف دیکھتا ہے۔ خراسانی نے دینار والی تھیلی اپنی گندے پر رکھ کر اوپر کپڑا دے لیا اور چل پڑا۔ لبابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا بیٹا گم گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بوڑھے بزرگ نے آہٹ سنی تو آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے ننگے مسکینوں کو 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک مٹا سکیں۔ بوڑھا بڑا اعتبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ بولا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان بولا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا، 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے خراسان سے مکہ تک تجھ سے زیادہ کسی کو غریب نہ پایا، لہٰذا یہ دینار رکھ لو، اللہ ان میں برکت کر دے۔ طبرانی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی واپس جا رہا تھا، مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ مجھے آواز دے رہا تھا اور دوڑ کر میرے پاس آیا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب کوئی ہدیہ بن مانگے عطا کرے تو انکار نہ کرو، نہیں تو ناشکرے بن جاؤ گے، اور ہدیے میں سے سب حاضرین شریک ہوتے ہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ آؤ۔ بزرگ نے راستے میں مجھے کہا، تو بڑا مبارک ہے، زندگی بھر مجھے ایسا مال نہ ملا، نہ دیکھا تھا، نہ دیکھنے کی امید تھی۔ یہ میری قمیض دیکھ رہے ہو، یہ میں صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں پہن کر، پھر میں اتار دیتا ہوں، پھر باری باری میری بیوی اور میری بیٹی نہ اس سے پہن کر نماز پڑھتی ہوں۔ پھر ہم گھر پہنچے تو اس بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ اور فلاں فلاں کو آواز دی، وہ سب اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا دیا، پھر سب سے کہا کہ اپنے دامن پھیلا لو۔ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا ہے، باقی سب نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے کیونکہ ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ وہ سب کے ہاتھ پر 1 دینار رکھتا اور 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔ ہم سب کو 100 دینار ملا۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تو اس
کہ اہل خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تم نے صبر کرنے کا فائدہ، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے خود کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ نے ہمیں حلال کے 1000 دینار عطا کر دیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا تو بیوی نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، ہمیں کسی غریب روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ باہر نکلا۔ آیا طبری کہتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑا فائدہ ہوا، میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد جب مکہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور بزرگ چند ماہ بعد فوت ہو گیا۔ میں ان کی بیٹیوں کے شوہر کے پاس جاتا، ان کے بچوں سے ملتا اور انہیں وہ تھیلی والا قصہ سناتا اور تفصیل کے ساتھ سناتا۔ میرا یہ قصہ وہ بڑے شوق سے سنتے، میری وہ بہت عزت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔